السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اور یہ دعا کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها ولا یصرف عنی سیئها الا انت، آمین۔ یہ اچھے اخلاق کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کیجیے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ہمیں راستہ دکھائیں، ہمیں اس پر چلائیں اور ہمیں اس کے انجام تک پہنچائیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھے اخلاق بتائے بھی کہ کیا ہے، پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اختیار کریں، اور پھر اس کا انعام ملنے تک اس کی حفاظت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کیجیے اور ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم ان کو اختیار کریں، اور اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت کیجیے اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان برے اخلاق سے بچیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ام، ام، انسان اپنی اصلاح تبھی کرتا ہے جب اس کو اپنی غلطی نظر آتی ہے۔ جب انسان کو اپنی غلطی نظر ہی نہ آئے تو پھر وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور غلطی نظر کیسے آتی ہے، ذرا سوچیں اس کے بارے میں۔ کب غلطی نظر آتی ہے؟ جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہے، یہ نالج ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اسی لیے تعلیم کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ علم میں اضافے سے انسان خیر و برکت پاتا ہے، اپنی غلطیوں کو درست کرتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ریئلائز کر سکتا ہے، فکس کر سکتا ہے، اور اچھے اخلاق کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک سیکنڈ میں پاس اس لیے تعلیم اور سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے، چاہے کسی لیول پہ بھی ہو، کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور انسان گرو کرتا ہے، انسان اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو چھوڑتا اور اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ کتاب بھی شروع کی ہے تاکہ سب لوگ، یعنی آپ یہ سوچیں گے کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ اب میں درست ہو گیا ہوں تو اب میں مرتے دم تک درست ہی رہوں گا۔ نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان گرتا پڑتا ہے، لیکن جب تک وہ پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے تو تب تک اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور وہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رک جاتا ہے تب اپنی برائیاں برائیاں ہی نہیں نظر آتی، اور اپنی برائی بھی حق اور سچ نظر آتا ہے، اور انسان پھر اکھڑ ہو جاتا ہے، ہارڈ ہارٹیڈ ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ ہر دوسرے کو غلط سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی ہر غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعائیں جو ہے نا، ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹی سی دعائیں نا، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، لیکن یہ ایک پورا جہان ہے اس دعا کے اندر، کہ علم جو ہے وہ روشنی کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک دم ماحول کو روشن کر دیتا ہے، آپ کے دل کے اندر روشنی کر دیتا ہے، آپ کے دل کے اندر کا گند بلا دکھا دیتا ہے کہ کیا اندر بیٹھا ہوا ہے، کیا گاربیج ہے، کون سی چیز پھینکنے کی ہے، کون سی چیز رکھنے کی ہے، کون سی چیز چھوڑنے کی ہے، کون سی چیز ارن کرنے کی ہے، کہ میں نے کیا چیز حاصل کرنی ہے، میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں، میرے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، کیا مجھے اپنی موت کا وقت پتہ ہے، کہ میں کہوں گی کہ چلو ابھی میرے پاس 5-6 سال اور ہے، میں اپنے آپ کو درست کر لوں گی لاسٹ ٹائم میں، نہیں پتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست رکھیں ہر وقت۔ اگر موت کا پتہ ہوتا نا تو لوگ یہی کہتے چلو آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، ابھی نہیں پتا تب بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اگر پتا ہوتا تو پھر بڑے پکے طریقے سے کہتے کہ ہم اس وقت توبہ کر لیتے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو چھپایا ہے تاکہ ہم ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت سمجھیں کہ بس آئی کہ آئی موت، اور میں کس عادت کے اوپر، کس بات کے اوپر میری موت ہوگی، کیا میں کام کر رہی ہوں گی۔ تو جو انسان ہر وقت سیکھتا سکھاتا رہتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کو سالوں میں ایک دفعہ صاف کرتے ہیں، ہم؟ ایک دفعہ ڈسٹنگ کرتے ہیں، ایک دفعہ ویکیوم کرتے ہیں پورے سال میں، ہر روز کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، اور ایک ایک کونا کھدرا آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے صفائی کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں کسی جگہ کو۔ ہر جگہ کی، ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے، ہر روز ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر روز ڈسٹ پڑتی ہے، ہر روز گند مچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دل کا بھی حال ہوتا ہے، چاہے آپ کتنا بھی صاف رکھنا چاہتے ہو۔ کوئی گھر کتنے بند ہوتے ہیں نا، اور باہر کوئی سڑک بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کے اندر گرد آ جاتی ہے، تو پھر وہ بندہ سوچتا ہے یہ کدھر سے آئی، کھڑکیاں دروازے تو بند ہے۔ اسی طرح ایک انسان بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنی بھی اپنی حفاظت کرتا ہے، کتنا بھی کچھ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتا ہے، لیکن گند بلا آ جاتا ہے۔ لیکن علم کی وجہ سے وہ ڈسٹنگ ہو جاتی ہے، ویکیوم ہو جاتا ہے، دل میں جھاڑو پھر جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن علم جو چھوڑ بیٹھتے ہیں نا، یقین کریں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دیکھیں کتنے سارے لوگ کہ جیسے انہوں نے یہ کام چھوڑا ہے نا، سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا، تو پھر ان کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہوئی، یعنی ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں رہتی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور وہ غلط کو صحیح سمجھتے ہوئے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت بہت ساری اپنی دعاؤں میں اس کو پکا جما کے رکھ لیں کہ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں گہری سمجھ دے اپنے دین کی، ہمیں شیلو تھنکر نہ بنانا۔ شیلو تھنکر جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی کارآمد کام نہیں کر سکتے، وہ اوپری اوپری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور بس، اور موسٹلی ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ڈیپ تھنکر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں اوکے، ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تھی اور اس میں میرے منہ سے یہ بات نکلی تھی، اب اگر دوبارہ ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو میں اپنی زبان کو کس طرح روکوں گی، کیا کروں گی؟ کیا مجھے اپنے دانتوں کے نیچے زبان دینے سے یہ یاد رہے گی بات؟ کیا میں منہ میں کوئی چیز رکھ لوں؟ کیا میں استغفار کرنا شروع کر دوں، اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دوں؟ کیا میں وہ جگہ چھوڑ دوں؟ میں کون سا طریقہ یا طریقہ اختیار کروں؟ تو ڈیپ تھنکر ایسا ہوتا ہے جو اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتا، کوشش پوری کرتا ہے کہ میں اس غلطی سے دوبارہ کرنے سے بچ جاؤں۔ ٹھیک ہے، چلیے آج ہم چغلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ چغلی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چغلی کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو کی بات اٹھائی اور اسی کے جاننے والے کو جا کے بات بتا کے اس کی بات اس کو بتائی، اس کی بات اس کو بتائی، ایسی بات جس سے آپس میں لڑائی ہو جائے، چغلی اس کو کہتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں آپ نے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے برے طریقے کو مینشن کیا جو اس میں ہے۔ لیکن چغلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو بندوں کی آپس میں لڑائی کروا دینا۔ اس کے بارے میں یہاں پر انہوں نے سورۃ القلم کی آیت پیش کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے، جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دور دھوپ کرنے والا، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار ہے۔ اچھا، یہ ہے تو آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو باپ تھا نا، اس کے بیٹے بہت تھے نا، تو وہ حالانکہ پہچان گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی،
لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمنی کی تھی، بہت بڑے دشمنوں میں سے تھا. تو ہے تو یہ اس کے بارے میں کہ وہ ایسا تھا قسمیں کھانے والا اور رسوا ہوا ہوا، یعنی اللہ کی نظر میں، اور تانا دینے والا، اور چگلی میں دوڑ دھوپ کرنے والا، لڑائیاں کرانے والا اور خیر کو روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور سخت گناہگار. لیکن اگر کوئی بھی دوسرا بندہ ان کیٹیگریز میں فال کرتا ہے تو اس کو پھر پتا ہونا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی. زیادہ قسمیں کون کھاتا ہے؟ جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ قسمیں کھاتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات کا یقین کر لیں. سچے کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سچا بات کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے سچی بات ہے، مانیں گے نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے. لیکن جھوٹا قسمیں کھا کھا کے دوسروں کو یقین دلاتا ہے تاکہ لوگ اس کا اعتبار کریں. اور پھر مہین، یعنی ایسا بندہ جو ذلیل و رسوا قسم کا ہو، جو حق کو نہیں مانتا نا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا عزت والا سمجھے. وہ اللہ کی نظر میں جب ذلیل اور رسوا ہوتا ہے نا، تو پھر لوگوں کے دل سے بھی اس کی عزت چلی جاتی ہے. جو حقیقی عزت اور اعتبار ہوتا ہے نا، وہ چلا جاتا ہے انسان کا. پھر کیا ہے؟ ہم مازن، بہت زیادہ تانے دینے والا. مشا، مشا کہتے ہیں، میم شین یاز ہے یہ. مشا کہتے ہیں چلنے، جو بہت ہی زیادہ کوئی کام کرتا ہے نا، بہت زیادہ تانا دینے والا، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. مشائم بن امیم یعنی چگلی میں بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنے والا. حماس کہتے ہیں تانا دینے والا، اور مشائم بن امیم جو چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرے، بہت چلے ادھر ادھر، باتیں بڑی چلائے اور لوگوں کی آپس میں لڑائیاں کرائے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرے. مناع للخیر، مناع میں بھی مبالغہ ہے. مبالغے کا مطلب ہوتا ہے ایگزیجریشن از ناٹ دا رائٹ ورڈ. ایگزیجریشن انگلش میں تو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز میں ایکسٹرا ایکسٹرا باتیں کرنا، لیکن مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو اپنا مطلب پورا پہنچا دے، صحیح طرح سے دوسرے کو سمجھ آ جائے. تو مبالغہ یعنی بہت ہی زیادہ وہ روکنے والا ہے. منع بہت زیادہ روکنے والا، کس چیز سے؟ للخیر، خیر سے. یعنی خیر سے روکنے والا. خیر تو ایسی چیز ہوتی ہے جو بندہ کہتا ہے آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، ہم سب کو خیر کرنی چاہیے، لیکن وہ لوگوں کو خیر سے روکتا ہے. معتد حدود سے ہے، یعنی حدیں پار کرنے والا. اللہ کی حدیں بھی پار کر جاتا ہے، دنیا کے قانون کی اور اخلاق کی حدیں بھی پار کر جاتا ہے. اور عظیم سخت گناہگار. ظاہر ہے یہ سارے کام کرنے والا کوئی پاک باز تو نہیں ہونے والا. تو اس میں یہ کیریکٹر جو ہے نا، یہ انتہائی فسادی کیریکٹر ہے، اور یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اچھا، کچھ کسی نہ کسی لیول پر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام. تو میں سب سے پہلے کہتی ہوں، سب سے پہلے جھوٹ نکالیں زندگی میں سے. سب سے پہلے جھوٹ نکالیں. کیونکہ ایک شخص آیا تھا نا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ چیزیں ہیں، مجھے بس ایک چیز سے روکیں، میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہوں، بس ایک چیز سے آپ روک دیں کہ میں اس سے رک جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ سو اسمارٹ، ماشاء اللہ اتنے انٹیلیجنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ. ہاں جی، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب جب وہ گیا اور اس نے شراب پینے لگا، تو اس نے کہا کل جو مسلمانوں میں بیٹھے بیٹھے کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی، تو جھوٹ کا تو میں نے وعدہ کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو مجھے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. ظاہر ہے حد لگے گی اس کی شراب. اس نے وہ چھوڑ دیا. پھر کوئی اور کام غلط کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ کسی نے پوچھ لیا تو مجھے تو سچ بولنا پڑے گا، تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا. وہ کرتے کرتے ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کی ساری برائیاں ختم ہو گئی. تو کم از کم ہم اپنی زندگی میں سے جھوٹی کو ختم کر دیں. مائیں اپنے بچوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اتنا آسان ہے ماؤں کا جھوٹ بولنا.
میں کہتی ہوں کتنی یہ اویئرنیس کریٹ کیا ہے کہ مائیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، مائیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. بابا آ جائے گا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ماریں گے. یعنی ایسی باتیں ہم بچوں سے کرتے ہیں کہ سارا امیج ہی وہ محبت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے وہی ختم کر دیتے ہیں. یہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت ناراض ہے، اللہ تمہیں ماریں گے، اللہ تمہیں یہاں ڈالیں گے وہاں ڈالیں گے. ابھی وہ بچہ بالکل چھوٹی سٹیج پہ ہے، جب اس کو کچھ پتا بھی نہیں، پر وہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ سن رہا ہے. حالانکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے شروع ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تعارف سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو خود کہتے کہ میری رحمت میرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بتاتے ہیں کہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پہ چھایا ہوا ہے، نعوذ باللہ. تولیں پھر بولیں کہ اس بات کا کیا وزن ہے، یہ آخرت میں کس کیٹیگری میں فال کرے گی، یہ میرے گناہوں میں کو بوجھل بنا دے گی اور ترازو ادھر کی طرف جھک جائے گا، یا میری سچائی کی طرف میری حق میں یہ پڑے گی بات. کم از کم اپنے لیے تو سیلفش ہو جائیں، اپنے انجام کے بارے میں تو سوچیں نا. یہ کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ غصے میں آ کے تو یہ بات کر دی، تو میں نے کہا اسی لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بولنے سے پہلے سوچیں، غصے میں کوئی بھی کام نہ کریں اور غصے میں کوئی بھی بات نہ بولیں. کیونکہ جب آپ غصے میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے، اور اگر کوئی بات بولتے ہیں تو وہ غلط ہوتی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں اور ایک گھڑی کو یہ سوچیں کہ یہ جو بات میں کہنے جا رہی ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. بس صرف اتنا سا ٹائم دیں کہ یہ سوچیں کہ یہ جو بات میں کرنے جا رہی ہوں اس کا انجام کیا ہے. اگر تو انجام آپ سمجھتی ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ ہے اور دنیا میں بھی معاملے کو درست کر دے گا تو کہہ دیں. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس بات کے کہنے سے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور دنیا میں بھی معاملے گڑبڑا جائیں گے، تو یہ تو آپ کا رزلٹ آپ کا پسندیدہ نہیں ہے، آپ یہ تو نہیں نہ چاہتے، تو چھوڑ دیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مجھے پتا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. پریکٹس ہر چیز کو پرفیکٹ کر دیتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے. تو جھوٹ چھوڑنا اور تانا. تانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ تانا ہوتا ہے ٹیڑھی بات. ایک بات ہوتی ہے سیدھی اور ایک ہوتی ہے ٹیڑھی. اچھا سیدھی بات میں اس دن اپنی کلاس کو بتا رہی تھی، دیکھو سیدھی بات کیا ہے، کوئی میری ہیلپ کر دے گا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے کچن میں، مجھے ہیلپ چاہیے، مجھے گھر میں ہیلپ چاہیے، یہ سیدھی بات ہے. اور ٹیڑھی بات کیا ہے، تانا کیا ہے، اس گھر میں تو کوئی کوئی کام کرتا ہی کوئی نہیں، اس گھر میں تو بس ایک ہی بندے کے اوپر انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے اور بس سارے سمجھتے ہیں کہ اسی کو رگڑی جاؤ. یہ تانا ہے، یہ ٹیڑھی بات ہے. کوئی ایک بھی نہیں اٹھے گا، کوئی ایک بھی نہیں ہلے گا، بلکہ وہ اپنی باتیں یاد کرانے لگ جائیں گے کہ ہم نے بھی یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے، یہ کس سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں انڈائریکٹ. لیکن جب آپ سیدھی بات کریں گے، آپ کہیں گے مجھے ہیلپ چاہیے، تو کسی نہ کسی کا دل تو نرم ہو ہی جائے گا. اگر کوئی مدد کے لیے نہ بھی اٹھا تو آپ کی دلجوئی ضرور کر دے گا کہ ہاں ویسے تھک تو آپ بھی گئی ہیں، پر سچی میرے میں بھی ہمت نہیں ہے، میں ضرور ہیلپ کرتی. یہ اس بات سے بھی آپ کا دل بڑھ جاتا. لیکن تانے سے، جس طرح تانا خود ٹیڑھا ہوتا ہے، اس طرح وہ سچویشن کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے، لوگوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے، اور کوئی بھی کام درست نہیں ہوتا اس سے. پھر مشان بن نمیم، یہ جو بک میں میم بڑا ہے، یہ میم چھوٹا ہے، یہ بڑا نہیں ہے، اس طرح نہیں لکھا جاتا عربی میں. اینی ویز، بہت زیادہ چغلیوں میں توڑ دھوپ کرنے والا. یعنی کوئی خاتون بتا رہی تھی کہ ایک محاورہ صحیح ہے کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ تو ہوا سے بھی لڑتی ہے. میں سن رہی تھی تو میں ہنس رہی تھی کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہر بندے میں
ان کو گند نظر آ جاتا ہے، ہر بات میں ان کو کوئی نہ کوئی ٹیڑھپن نظر آ جاتا ہے، اور وہ چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، ہر ایک کی برائی دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی برائی دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور چغلی ایسی چیز ہے جو فساد پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو پتا چل بھی گیا نا، آپ کہیں پر بیٹھی ہیں اور کسی نے کوئی بات کی کہ یہ بندہ ایسی بات کرتا ہے، اب جس کے بارے میں بات ہوئی تھی وہ بھی آ کے بیٹھے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ دیکھو وہ میں نے سنا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ اگر آپ نے سن بھی لی ہے، آپ اس کو نہ بتائیں، آپ چگلی نہ لگائیں، کیونکہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور آپ کو ابھی آپ نے ریسرچ ہی نہیں کیا، ابھی آپ نے انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا کہ وہ بات سچی بھی تھی، اور اگر سچی بھی ہو تو آپ شیطان کا تیر نہ بنے۔ کوئی عالم تھے نا، ان کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ وہ بندہ ہے نا، وہ تمہارے بارے میں، آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا شیطان کو تمہارے سوا اور کوئی تیر نہیں ملا جو میری طرف پھینکتا، وہ بات چھپی ہوئی تھی، میری آنکھوں سے اوجھل تھی، اور مجھے اس بندے کے بارے میں اچھے گمان تھے، لیکن شیطان نے تمہیں تیر بنا کے بھیجا میرے دل کو مارنے کے لیے کہ میں اس سے محبت چھوڑ دوں۔ تمہارے سے اچھا تیر نہیں ملا تھا اس کو کوئی۔ تو شیطان کے تیر نہیں بننا ہم نے، کہ ہم شیطان والا کام کریں کہ شیطان دور کھڑا اور ہمیں استعمال کرے لوگوں کے دل چیرنے کے لیے۔ اگر پتہ بھی ہو نا سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بات کسی اور نے کی تھی، آپ اپنی زبان بند رکھیں، آپ اس کو نہ بتائیں کہ تمہارے بارے میں کیا باتیں، وہ خود ہی کسی طرح اس کو اور پتہ چل جائے۔ ہم نے نہیں شیطان کا تیر بننا، بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ادھر ادھر لوگوں کو اطلاعیں دیتے رہیں کہ کون کس کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے۔ ہم مشورہ دے سکتے ہیں، اچھا، ہم دوسرے کی بھلائی کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم شیطان کا تیر نہیں بن سکتے۔ اس لیے چغلی کھانے سے پرہیز کریں، اور خیر کو روکنے والا، کہیں پر بھی کوئی خیر کی بات ہو رہی ہو نا، کوئی کہہ رہا ہو کہ میں اپنے گھر میں قرآن پڑھانے کی نہ کلاس کرنے لگے، اور رہنے دو، عورتیں آ جاتی ہیں اتنی، گھر کی اتنی ٹو لیتی ہیں، اتنے سوال کرتی ہیں، پتہ نہیں کب تک بیٹھیں گی، اٹھیں گی بھی کہ نہیں۔ مناع للخیر، رک جائیں آپ کہیں الحمدللہ، اگر آپ کے گھر میں کلاس ہو رہی ہے برکتیں ہی برکتیں ہوئے گی۔ قرآن کے آنے سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان دی ہے، یہ برکت دی ہے، واہ واہ، آپ کی تو عیش ہو جائے گی۔ اب سوچیں کوئی کسی کے لیے صدقہ کر رہا ہے، آپ کہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے۔ یہ نہیں کہ او کسی کا اعتبار نہیں ہے، آج کل لوگ بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے دھوکے دیتے ہیں، رہنے دو، بہت زیادہ نہ تم صدقے خیرات کیا کرو اس طرح، کوئی پتہ نہیں کہاں یہ پیسہ جاتا ہے۔ اور وہ پیسہ صحیح جگہ پر جا رہا تھا، اور آپ نے اس کو روک دیا۔ آپ نے، ہم سب نے خیر کی چابیاں بننی ہے، خیر کی چابیاں بننی ہے، ہم نے خیر کو کھولنا ہے، خیر کو ملٹیپلائی کرنا ہے، خیر کو پھیلانا ہے، ہم نے خیر کو روکنا نہیں ہے۔ ہاں، تالا کس چیز کا بننا ہے؟ جھوٹ کا تالا بننا ہے، غیبت کا تالا بننا ہے، تالا لگا دیں ادھر ہی، جو غیبت شروع کریں، سوری، میں میں آلریڈی میرے پاس نیکیاں بہت کم ہے، میں ان کو لٹا نہیں سکتی ایسے، اور آپ بھی اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ کوئی کہہ رہا ہو نا کہ وہ اس کی بات ہے، تو آپ کہیں او گئی آپ کی نیکی، اسی کی گود میں چلی گئی ہے، مزے کریں، اب پتہ نہیں کون سی گئی ہے آپ کی نیکی، جس کو بہت آپ جس پہ تکیہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی چلی گئی ہو۔ کوئی نہ کوئی طریقہ تو کرنا پڑے گا نا اپنے آپ کو روکنے کے لیے، کہ ہم بھی وہ برائی نہ کریں اور دوسرے بھی نہ کریں۔ اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا چاہیے، گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، یہ پرسنالٹی ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن غنم یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ خیار، بہترین، عباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ دینا وہ لوگ ہیں، ادھر اور کہ جب انہیں دیکھا جائے تو کیا ہو؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کی یاد دلا دیں،
انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِیمَةِ، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں بہت زیادہ. مشاؤن میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرنے والے. کس میں؟ بالنمیمتی، چغلی میں. المفرقون بین الاحبتی، دو محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے، ان کی محبت کو ختم کرنے والے. الباغون، باغی. البراء، بیزار، بری ذمہ نہیں ہوتے جیسے، بیزار. العنت، متعنت ہوتے ہیں، یعنی ڈیفیکلٹ ٹو گو with، مشکل لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اب اس حدیث سے تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیار و عباد اللہ بنائے، اللہ کے بہترین بندوں میں سے بنائے. اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کو دیکھتے ساتھ اللہ کی یاد آ جاتی ہے. اچھا، ہم کیا ڈرتے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے ہائے اللہ، بس ہمیں تو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آ گئی ہے، بس یہ اب وہی باتیں کرے گی. اور ہم اس امیج سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں یہ نہ ہم کو کہنے لگ جائیں کہ بس یہ آتی ہے تو یہ اللہ کی بات کرتی ہے. یہ اللہ کے بہترین بندوں کی خصوصیت ہے کہ ان کو دیکھتے ساتھ اللہ کی یاد آئے. جن کو دیکھ کے، جن کا حلیہ آپ کو اللہ کی یاد دلا دے، جن کی باتیں آپ کو اللہ کی یاد دلا دیں، جن کا مسکرانا، اٹھنا، بیٹھنا، وہ ہر چیز سے یہ چھلک رہا ہو کہ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ نظر آئے ان کے اندر. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو دیکھ کے ایک دم اللہ کی یاد آئے. ہم ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم جب بیٹھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت زیادہ کوئی کسی کا حال احوال ہی نہ پوچھے اور درس ہی دیتے رہیں. اللہ کی یاد یہ ہوتی ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، سمجھ ہی نہیں آتی شکر کیسے ادا کریں. کوئی بات کریں اللہ پیش میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت ہوتی ہے نا میری پیاریوں، اس کا ذکر لامحالہ آپ کی زبان پر آ جاتا ہے. آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی. کیا کوشش سے زور لگا کے کہیں اللہ سبحانہ و تعالی، آپ کو جب پیار ہوتا ہے نا تو بار بار آپ کے زبان پر وہی بات آتی ہے. آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی جس سے آپ پیار کرتے ہیں، مائیں اکثر و بیشتر اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں. کھانے کی بات ہو تو انہیں بچہ یاد آ جاتا ہے، میرا بچہ تو ایسے کرتا ہے، ایسے کھاتا ہے. رونے کی بات ہو تو وہ تو اس بات پہ روتا ہے، ہنسنے کی بات ہو تو وہ ایسے ہنستا ہے. دوسرے بندے تنگ پڑ جاتے ہیں. لیکن ماں اپنے دھیان میں، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ بس وہی ذکر کرتی کیونکہ اس کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے. تو محبت جو ہے نا وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اس میں انسان کو پھر کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی اللہ کے ذکر کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حکمت دے دیتا ہے کہ جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے سٹل طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اس میں آتا ہے اور شکر گزاری آتی ہے کہ دوسرا بندہ اس اثر کو محسوس کرتا ہے اور اس کے دل پر وہ اثر کرتی ہے چیز، اور وہ بھی اس محبت کی چاشنی کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہو نا، کھانا بندہ ٹیسٹ کراتا ہے نا کسی کو، میں کھا رہی ہوں بہت مزے کے چاول ہیں، تم بھی کھا کے دیکھو، ایک چمچ، بس لے کے دیکھو. تو دوسرا کہتا ہے یہ نہیں چاہتے، بھی کھاتا ہے، کہتا ہے واہ بھی واقعی بہت مزے کے. تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ زیادہ سیریس گفتگو پسند نہیں کرتی. لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، وہ ایسے طریقے سے باتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بات لاتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے نا ایمان کی مٹھاس کو، وہ دوسروں کو بھی اس کا ٹیسٹ دے دیتا ہے. اور دوسرے بھی نہ چاہتے بھی سنتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں واہ واہ یہ کتنے مزے کی بات تھی، یہ کیسے اس نے میرے دل کے اندر اس چیز نے اثر کیا، کیسے میں نے اپنی عادت کو بدل لیا، کیسے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرا بندہ بھی حیران رہ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں سے جوڑی رکھ، کیونکہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ طریقے، وہ انداز بھی پتہ چلتے ہیں جو کارآمد ہوتے ہیں، جو اثر کرتے ہیں، اور حقیقت حال بھی پتہ چلتی ہے، اور اللہ کا حکم بھی پتہ چلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پتہ چلتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے منہ سے وہ بات کہلوا دیتا ہے جو حق ہوتی ہے اور جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک دفعہ میری بہن بتا رہی تھی، کہنے لگی کہ یہ سارے قرآن پڑھتے تھے اور کافی مطلب انہوں نے کورسز بھی کیے ہوئے، تو کہتی ہیں ایک عورت تھی جس کو ہم مطلب کچھ زیادہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نالجبل ہے یا کچھ ہے، تو ہم سب ایک محفل میں انوائٹڈ تھے، اور وہاں پر ایک عورت نے بدعات کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور بڑی اسٹرانگ تھی عورت، اور وہ بولی جا رہی، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ٹیکل کیسے کریں۔ تو کہتی ہے وہ عورت جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتی یا کچھ مطلب اس کو اتنی نالج نہیں ہے، اس نے ایسی توحید کے اوپر اور سنت کے اوپر بات کی کہ ہم سب اس کا چہرہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے کہ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات کی ہے اس نے، اور کتنی وقت پہ کی ہے، اور کتنی صحیح کی ہے، اور وہ دوسری عورت چپ کر گئی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہلوا دیتا ہے، آپ چاہے اپنے آپ کو سمجھتے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں نہیں بول سکتی، میں نہیں بول سکتی، لیکن کوئی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو وہ اثر دے دیتا ہے کہ آپ ایسی بات کر جاتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے بندے بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ ان محفلوں میں جاتے رہیں، آپ ان مجلسوں کو اٹینڈ کرتے رہیں، آپ پڑھنے پڑھانے سے جڑے رہیں۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا، میرے خیال میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، کہ چار طرح کے لوگوں میں سے ہونا، اور پانچویں نہ ہونے کی کوشش کرنا، کیونکہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ یا تو تم پڑھنے والے ہو، یا تم پڑھانے والے ہو، یا تم پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے ہو۔ ہاں انہوں نے کہا تھا تین طرح کے لوگوں میں سے ہونا اور چوتھوں میں سے نہ۔ یا تو پھر پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے ہو اور ان کو سپورٹ کرنے والے ہو، اگر، اور چوتھی قسم کے نہ ہونا، کہ وہ کیا ہے کہ یہ علم والوں سے بغض رکھنا، ان کی برائیاں کرتے رہنا، یہ نہ کرنا، کیونکہ پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ وہ تین کام کرنے کے تو تم کر نہیں رہے، لیکن منائل للخیر بن رہے ہو۔ تو یا پڑھنے والے بنو، یا پڑھانے والے بنو، یا پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھو، کیونکہ اس محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پڑھنے پڑھانے والا کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں سے ہوں، آمین۔ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِیمَةِ، اور اللہ کے بدترین بندے، شریر ترین، شرارت کرنے والے، برائی کرنے والے، کون سے بندے ہیں؟ المشاؤون بالنمیمتی، جو بہت زیادہ چگلی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، غلط کام، یعنی ان کی دیکھیں نیکی بھی کوشش سے ہوتی ہے اور برائی بھی کوشش سے ہوتی ہے۔ نیکی کے لیے بھی ایفرٹ لگتا ہے اور برائی کے لیے بھی ایفرٹ لگتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو نعوذ باللہ شراب پینے والے ہیں یا زناکار، کیا وہ پیسہ لگائے بغیر یا کوئی کام کیے بغیر ان کو وہ غلط کام کرتے ہیں؟ وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ وہ محنت سے کماتے ہیں اور گندے کاموں میں لگاتے ہیں۔ تو جس طرح نیکی کے اندر کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، مزدوری ہوتی ہے، اسی طرح سے برائی کے لیے بھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ یہ مشاؤون بالنمیمۃ، ان کو بھی تو اپنے لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہوگا نا، نمیمہ پھیلانے کے لیے دل کا زور لگانا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر جا کے غیبت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک آج میں بات سوچ رہی تھی کہ پہلے زمانے میں تو چلو وہ کہتے تھے نا، ورڈ بولا کرتے تھے پاپا کٹنی، کہ کوئی عورت ایسی جو لڑائیاں کراتی ہے، چگلیاں لگاتی ہے، ایک گھر کی باتیں دوسرے گھر تک پہنچاتی ہے اور آپس میں لڑائی کراتی ہے، اس کو پاپا کٹنی کہتے ہوتے تھے۔ لیکن آج کل
کسی کے گھر جانے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. بہت ساری پھاپا کٹنیاں جو ہیں وہ ڈفرینٹ فورمز پہ موجود ہوتی ہیں. فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، بہت سارے فورمز مل گئے ہیں. تو جس طرح آج کل نیکیاں آسان ہو گئی ہیں نا، اس طرح برائیاں بھی بہت آسان ہو گئی ہیں. پہلے زمانے میں تو چلو ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر گیا، کوئی ٹائم لگا، کوئی وقت لگا، ایک دو بندوں نے بات سنی. لیکن اب لڑائی کرانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک پورے پورے قوموں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گروپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں ان چگلیوں کی وجہ سے، جو ان فورمز کے اوپر جا کر لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مت مسلمانوں کی برائیاں کریں، اور وہ کہاں ہو رہی ہیں؟ انہی فورمز پر ہو رہی ہے نا. کبھی کوئی وائس نوٹ چھوڑ دیا، کبھی مسلمانوں کی برائیاں، سب مر گئے، سب خراب ہیں، سب گندے ہیں، تو پھر آپ بھی انہی میں سے ہیں. یو آر ون آف them. جو کہہ رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا حساب کتاب کرے مسلمانوں کو کہنے سے پہلے. کیونکہ مسلمان ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں کر رہے ہیں. جہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے. کوئی چولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی اتنی کمزور حالت ہے امت کی، اس کے اوپر یہ برائیاں کر کر کے اور ان کو کمزور کرنا، ان کے دلوں کو، اور اپنے بارے میں برائی، اور دوسرے نان مسلمز کی تعریفیں اور ان کی بڑائیاں بیان کرنا. نان مسلمز اگر بہت بڑی عمارت بھی نیکیوں کی کھڑی کر دینا، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا ان کی ساری نیکیوں کو ڈھا دے گا. اور مسلمان برائی کرتا ہے، ہاں اس کو سزا ملے گی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مسلمان برائی کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو ٹھیک. اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو ملے گی اس کو سزا. لیکن وہ کلمہ اس کو اس جہنم سے نکال لے گا. یہ کلمہ اتنی بڑی اور بھاری چیز ہے. مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے بہرحال ایک اعلیٰ پوزیشن کے بیچ میں ہے، لیکن ہم اس کی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتے. لیکن مسلمان کی برائی اور کافر کی اچھائی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کافر جو نیکی کرے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے اس کی نیکی کو برائی تو نہیں نہ کہنا. آپ اس کی نیکی کو کہیں گے نیکی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کرے، اللہ اس کو ایمان نصیب کرے. یہ آپ کی بہترین دعا ہوگی اس کے حق میں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیکھیں یہ نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ سب سے اچھے بندے ہیں، اور سارے مسلمان گندے. نیکی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کہے گا. نیک آپ کے کہنے سے کوئی نیک نہیں ہوگا. نیکی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کہے گا. تو کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کی برائیاں نہیں کرنی، چگلیاں نہیں کھانی، لڑائیاں نہیں کروانی، مسلمانوں کے امیج کو برباد نہیں کرنا. کافر مسلمانوں کو لے کر ایمان قبول کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کلمے اور ان کے صبر کی وجہ سے اور ان کے نمازوں کی وجہ سے ہم حیران ہیں کہ کتنا ان کے اندر فیتھ ہے اور کیا شوق ہے ان کا اللہ کا. وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم اپنے مسلمانوں کو ذلیل خوار کر رہے ہیں. تو یہ جو فورمز ہیں ان کو اپنی بری باتوں کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان پر کی گئی برائی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ بس آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. اب لوگ اس کو فارورڈ کرتے رہیں اور آپ کے کھاتے میں وہ پڑتا رہے چیز. جیسے وہ مفتی مینک نے ایک سنایا تھا نا، ان کے واقعہ سنایا تھا کہ کوئی بندہ تھا اور وہ پورن دیکھتا تھا، گندی ویڈیوز دیکھتا تھا. تو اس کو پروموشن ملی اور اس کو یہ ہوا کہ آپ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانا چاہتے ہو تو آپ وہ سبسکرپشن کے اندر ہی آ جائے گا تو تم. تو اس نے اپنے دوستوں کو وہ کر دیا فارورڈ لنک. اب وہ بندہ مر گیا.
اب وہ بندہ مر گیا اور یہ ان کو بار بار وہی ویڈیوز ہے، یہ وہ کہتے جائیں ان کو کہ اب روک دیں، وہ بندہ مر گیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اب اس نے تو یہ سبسکرائب کیا تھا تو یہ ہم بھیجتے رہیں گے، وہ تو آٹومیٹڈ ان کے میسیجز ہوتے ہیں۔ جسٹ امیجن کہ وہ بندہ مر گیا لیکن اس کی برائی نہیں مری، وہ آگے چلتی رہی۔ تو اس چیز سے خوف کھانا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ آگے لوگوں، 100 سے ہزاروں، ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچے اور وہ غلط میسج ہو۔ اس چیز سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت برائی جو ہے وہ ملٹیپلائی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اور لڑائیاں آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح ایک کوئی بیان دیتا ہے یوٹیوب پہ اور اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اتنے فساد ہو جاتے ہیں، لوگوں کے آپس میں ٹکراؤ ہو جاتے ہیں ایک بندے کی بات کی وجہ سے۔ وہ کیا تھی؟ چغلی کی لڑائی کرا دی آپس میں۔ تو اس لیے بہت بہت ڈرنا چاہیے۔ المفرقون بین الاحبۃ، محبت کرنے والوں یا دوستوں کے درمیان میں تفریق ڈالنے والے، یہ سب سے شریر بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے بدترین بندے، جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں اور لڑائی کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک جملہ بولا تھا، اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت لوگوں کے درمیان محبت اور اتفاق پیدا کرتی ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس کے کرنے کا کہا ہے نا، وہ لوگوں میں محبت پیدا کرنے والی ہے۔ ہر چیز جس سے روکا ہے وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہوتی ہے، تفرقہ ڈالنا لوگوں کے درمیان۔ الباغون، باغی، بس ایج پہ بیٹھے ہوئے کہ جس وقت ان کو بغاوت کا موقع ملے وہ بغاوت کر دیں، نہیں کریں گے ہم یہ نیکی، یہ ہم نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ہمیں یہ نہیں، ہر چیز سے بغاوت کرنے والے۔ البراء، بیزار، ہر چیز ان کو بری لگتی ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میرے اندر یہ چیز تو نہیں ہے؟ ہم؟ کیا میرے اندر یہ بیزاری تو نہیں ہے کہ آدم بیزار لوگ، لوگوں سے بھی بیزار، سچویشن سے بیزار، زمانے سے بیزار، رشتوں سے بیزار، کھانے سے بیزار، ہر چیز سے بیزار؟ کیوں؟ شکر گزار بندہ تو ہر وقت شکر گزاری اختیار کرتا ہے، ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے۔ امتحان بھی آئے، مشکل پریشانی بھی آئے، اس میں سے بھی اپنے لیے سبق نکال لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ بیزاری نہیں اختیار کرتا، عقل مندی اختیار کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں نا میری پیاری بہنوں، جو بھی ہمارے آس پاس لوگ ہیں، جو ہمارے رشتے دار ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، یہ سارے ہمارے ٹیسٹ پیپر ہیں، یہ ہمارے ٹیسٹ پیپر ہیں۔ ان میں سے دیکھیں ہم کتنوں میں فیل ہوتے ہیں اور کتنوں میں پاس ہوتے ہیں۔ اس سے نکل کے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو اٹیمپٹ کرتے کہ میں اپنے بچوں سے بیزار ہوں، بس دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ نہیں، دیکھنا بھی ہے، معاملہ بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنی ہے، سیدھا راستہ بھی دکھانا ہے، ان کی غلطیوں پر صبر بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کلوننگ نہیں کر سکتے۔ کلوننگ کیا ہوتی ہے کہ بس میرے جیسا ہی میرا بچہ بھی ہو جائے، بس 2-3 سالوں میں وہ ایبزارب کر لے سب کچھ اور بس ویسے ہی بن جائے جیسا میں چاہتی ہوں۔ نہیں بن سکتا، وہ علیحدہ انڈیویجول ہے، اس کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنی دل ہے۔ آپ کی دعائیں اثر کر سکتی ہیں، آپ کی نصیحت اثر کر سکتی ہے کہ آپ اس کو اپنی جیسا بنا لیں، یا جو جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا بنا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس فیلڈ کے باہر یہ ہدایت دے گا،
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था ना कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, बेशक आप हिदायत कर सकते होते तो अपने चाचा को कर देते, लेकिन हिदायत नहीं दे सकते ना, नसीहत कर सकते हैं। मोहब्बत कर जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही दे सकती है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और हम पर कोशिश ही लाजिम है, और हमारा सवाल भी कोशिश पर ही होगा, नतीजे पर हमारा सवाल नहीं है, क्योंकि नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। वो बच्चा जो हमारा है वो खुद खड़ा होकर अल्लाह ताला के आगे जवाब देगा। हम दुआ और नसीहत के मुकल्लिफ हैं कि हमने ये काम करना है। तो बेजारी कभी भी नहीं होनी चाहिए, शुक्रगुजारी होनी चाहिए। जब आपको कोई बहुत तंग हालात हो जाए ना, बहुत तंग हो जाए, आप शुक्र करना शुरू कर दें। हैरत की बात है ना, शुक्र करना शुरू कर दें। बंदा पूछे किस चीज का शुक्र करें, मुसीबत आई है, सारी नेमतें गिने, गिनना शुरू करें। उस दिन मैं अपने बच्चे से कह रही थी, मैंने कहा कि देखिए आप आंख बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आप उसको अगर चली जाए खुदा ना खास्ता तो वापस आना बड़ा मुश्किल है। अगर अल्लाह ना दे इसमें रोशनी तो आंख नहीं देख सकती। लेकिन ये जो आप पलक झपकते हैं और आपकी आंखें मॉइस्ट रहती हैं, ये भी कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। आर्टिफिशियल टीयर्स जिनको डालने पड़ते हैं अपनी ड्राई आईज के लिए, उनको पता है कि ये कितना पेनफुल चीज होती है कि आंखें मौज। हमने कभी इस नेमत का शुक्र अदा किया, कभी रियलाइज, चले शुक्र तो दूर की बात है ना, रियलाइज किया कि ये भी एक नेमत है। खाना खाते हुए आपके जिस्म के, आपके मुंह के अंदर जो लुआब होता है, वो उस हिसाब से होता है जो आपकी आंख देख रही है और आपका नाक सूंघ रहा है। अगर वो गोश्त है तो गोश्त के हिसाब से लुआब आएगा जो उसका हाजमे का सबब बनेगा। आपका स्टमक तैयार हो जाता है, आपका मुंह तैयार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेजिंग। हमने कभी ये शुक्र अदा किया कि अल्लाह हमें खाने की खुशबू आती है। एक दफा एक बंदे मिले और उन्होंने बताया कि उनका कोई ऑपरेशन हुआ और उनके सूंघने की हिस्स चली गई है। ही कैन स्मेल द फूड, ही कैन स्मेल एनीथिंग। सो ही सेड दैट मैं खाना बगैर जायके के खाता हूँ, मुझे मुझे समझ नहीं आती, मुझे उस तरह टेस्ट नहीं आता जैसे मुझे पहले आता था, बस मैं खाता हूँ जिंदा रहने के लिए। तो हाउ बिग of a blessing is to smell our food and enjoy. उसकी खुशबू से हमारे अंदर चेंजेस आती हैं और फिर हम जो खाते हैं, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि जुबान टेस्ट कर सके। कितना मजा आता है, मीठे को मीठा टेस्ट करते हैं, नमकीन को नमकीन, मिर्च खाते हैं तो उसका तेजी आपको लगती है, आपको वो एंजॉय करते हैं। ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। अभी हम क्लास में पढ़ रहे थे, नेमतों से मुझे बातें याद आ गई। मैं यही, वो उस्ताजा भी कहती हैं कौन सा हमने कोर्स खत्म करना है हमारे पास, तो हमने तो अपनी जिंदगी को चेंज करना है ना। तो वो कह रही थी कि आंखें पहले जमाने में लोगों की क्यों सही होती थी, एनके तो होती भी नहीं थी, फिर जब एनके आई तो बहुत कम लोगों को लगती थी। क्यों? क्योंकि लोग प्याज काटते थे। ए- यानी ऐसी आंखों को चीजें लगती थी जिससे आंसू आते थे, बहुत आंखें साफ सुथरी रहती थी। खाना अ, यानी सब्जी को काटना, सब्जी को तैयार करना, और ये सारा प्रोसेस जो था, इसमें काफी सारे फायदे जिस्म के हैं। हाथ से खाना खाना, देखें आप जब चम्मच से खाना उठाते हैं तो आपके मुंह में डालते हैं तो आपका जुबान जल जाती, आप कहते हैं हाय पता ही नहीं था कितना गर्म है। जब आपने माइक्रोवेव में गर्म किया और अपनी चम्मच से उठा के, अब अगर आप वो हाथों से खा रहे तो आपकी उंगलियां बता देंगी कि खाना बहुत गर्म है। आपका मुंह नहीं चलेगा, आपके मुंह जलने से पहले आपकी उंगलियां आपको बता देंगी ओहो थोड़ा सा ठंडा होने दो। हम्म। तो ये सारे जो नेचुरल तरीके जिस पे अल्लाह ताला ने फितरत पे हमको बनाया था ना, उस पर रहकर हम सेहतमंद रहते थे, शुक्रगुजार रहते थे। अब आज मैं खा रही थी मूंगफली छिली हुई ना, वो पाकिस्तान से लेकर आए थे, तो मैं इतनी ज्यादा खा ली, ऐसे खाते खाते हाथ नहीं ना रुकता। तो मैं सोची थी अगर मुझे इसके छिलके उतारने पड़ते तो कितनी देर लगती, और मैं थोड़ा खाती। और उससे यानी मुझे भी फायदा था कि मैं थोड़ा खाती, मुझे रियलाइजेशन भी होती कि अल्लाह ने क्या इसका कवर रखा हुआ है, मैं कितनी चीजें सोचती समझती,
اور کتنا پروسیس ہوتا، میری انگلیاں استعمال ہوتی اور میں کم کھاتی. لیکن جب چھلی چھلائی چیز سامنے موجود ہے، نمک لگا ہوا ہے، تو بس چیز اسنیک کے طور پہ کھاتے جاؤ، پتہ ہی نہیں چلتا. نہ آپ سبزیاں کاٹیں، آپ فروزن سبزیاں لیں، نہ خوشبو ان میں ہوتی ہے، نہ کچھ، کوئی بھی وہ نیچرل پروسیس ہے ہی نہیں. اور اب چلے جی سارا کچھ ختم. اب جتنے پیسے میں تم نے گروسری لانی ہے، باہر سے کھانا مل جاتا ہے، جاؤ ریسٹورینٹ کا کھانا لے آؤ. وہ جو محبت، پیار، اللہ کا ذکر کھانا بنانے میں استعمال ہوتا تھا، وہ بھی گیا، ڈوب گیا سارا کچھ. سو بات ساری یہ ہے کہ فطرت کی طرف واپس پلٹنے سے یعنی شکر گزاری آتی ہے. انسان بیزار نہیں ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. چلیں اس دفعہ ہم اپنے ویک میں یہی کوشش کر لیں گے کہ ہم نے ایک تو وہ جو اوپر ولید بن مغیرہ والا کیریکٹر ہے وہ ہم نے نہیں بننا، اور ہم سے لوگوں کو خیر ہی ملے. اور ہم نے بیزاری اختیار نہیں کرنی. امتحان، ہمارے ٹیسٹ پیپر ہمارے آس پاس پھر رہے ہیں، ان کو پوری کوشش سے اچھی رائٹنگ، اچھی سوچ، انرجیٹک طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں اور ان سے بیزار نہ ہو. کیونکہ جو لوگ بیزار ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. ہم نے تھوڑا سا ٹائم ہم کو ملا ہے، ہم نے جلدی جلدی اس پیپر کو اپنی ابیلٹی کے مطابق پوری کوشش کرنی ہے کہ پاسنگ مارکس ہمارے آ جائیں. اور پھر یہ کہ العنت، متعنت کون ہوتا ہے؟ جو سخت بندہ ہو. جیسے وہ آتی ہے نا ایک آیت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں سختی نہیں چاہتے، تنگی نہیں چاہتے، تو اس میں یہ ورڈ یوز ہوا تھا. تو مشکل بندہ، مشکل، ہم نے مشکل بندہ نہیں بننا. مومن پریڈکٹیبل ہوتا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس بات سے ناراض ہو جائے گا، کس بات سے خوش ہوئے گا. ذکر کریں گے، نماز قرآن کی بات کریں گے، سچ بولیں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمدردی کریں گے، یہ بندہ خوش ہوگا. کچھ بچوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ میری ماں جو ہے وہ کیا ہے، میری ماں اس کا کیریکٹر یہ ہے، وہ کس باتوں سے خوش ہوتی ہے، سچ سے، قرآن سے، نماز سے، بھلائی سے، صدقے سے میری ماں خوش ہوتی ہے. اور ناراض کس بات سے ہوتی ہے؟ اس کا اپوزٹ کر دو، نماز نہیں پڑھی تو ناراض ہوئے گی، اور کسی چیز سے نہیں ناراض ہوتی. تو جس بندے کے بارے میں کوئی دوسرا پریڈکٹ کر سکتا ہے وہ آسان بندہ ہوتا ہے، آسان، ایزی ٹو ڈیل وتھ. اور کچھ بندے ہوتے ہیں بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، اٹ از ہارڈ ٹو گیٹ اوے وتھ، ٹو گیٹ along with them. ہارڈ، مشکل. آپ ہاں کہیں گے وہ کہیں گے ہاں کیوں کہیے، آپ نہ کہیں گے تو کہیں گے نہ کیوں کہیے، آپ کچھ نہیں بولیں گے تو کہیں گے آپ چپ کیوں ہو. یعنی اس طرح کا کیریکٹر ہم نے نہیں بننا کہ جو لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق کرتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے. تو جب صحابہ نے پوچھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل حین لین قریب سہل، ہر وہ بندہ جو سافٹ سپوکن ہو، سافٹ ہارٹیڈ ہو، لین قریب، لوگوں کے دلوں کے قریب ہو، لوگ اس کو قریب سمجھیں، اس سے محبت کرتے ہوں، اس کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہوں، اور ایزی ٹو گو وتھ، آسان معاملہ جس کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.